السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے ریلیٹ کہ جو اسلام کا سیاسی نظام ہے وہ کیسے ہے. فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ از دا میننگ آف پولیٹیکل سسٹم. ہم پولیٹیکل سسٹم کہتے کس کو ہیں؟ جو پولیٹیکل سسٹم آف اسلام ہے وہ ہے کیا؟ تو دا پولیٹیکل سسٹم آف اسلام از دا سسٹم آف پالیٹکس اینڈ گورنمنٹ. ایک جو سسٹم آف پالیٹکس اور گورنمنٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں جن کے پاس کیا ہے، اتھارٹی ہے، اور جو ایک ہمارا سیاسی نظام ہے اس کے اندر رول آف ریلیجن ہے اور گورنمنٹ کا انفلوئنس ہے آن ڈیسیجن میکنگ. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام. دا سسٹم آف پالیٹکس اینڈ گورنمنٹ ہیونگ authority and the role of religion, and the government has influence on decision making. So this system is called the political system of Islam. اب ہم بات کرتے ہیں ایک اسٹیٹ جو ہے اس کے کمپوننٹس کون کون سے ہوتے ہیں. تو اسٹیٹ جو بھی بنتی ہے اس کے 5 جو ہے مین کمپوننٹ ہوتے ہیں. دیر آر 4 اور 5 مین کمپوننٹس آف اے اسٹیٹ. دا نمبر 1 از کانسٹیٹیوشن. اس اسٹیٹ کا جو ہے اس میں ایک کانسٹیٹیوشن ہونا لازمی ہوتا ہے. جو لا ہے وہ کون سا ہے جس کے تحت اس اسٹیٹ نے اپنے ورکنگ پرفارم کرنی ہے. سیکنڈ میسز ہے، جو لوگ پھر ان میں وہ سٹیزن ہوتے ہیں جو ووٹ وغیرہ کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے ریپرزینٹیو کو لے کے آتے ہیں یا خود حکومت کرتے ہیں. ان ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی اگر ہم بات کریں. آئیڈیالوجی ہے، وہ کس آئیڈیالوجی کے تحت جو ہے وہ اسٹیٹ بنی ہے. جیسے کہ پاکستان ہے، اسلامی نظریے کے تحت جو ہے وہ تشکیل ہوئی تھی. ٹیریٹری ہے، اس کے بعد ٹیریٹری بھی ہونی چاہیے. گورنمنٹ ہے، ایک حکومت بھی ہونی چاہیے. ان 5 کمپوننٹس کے ساتھ کیا بنتی ہے ایک اسلامک اسٹیٹ یا کوئی بھی اسٹیٹ بنتی ہے؟ کانسٹیٹیوشن، میسز، آئیڈیالوجی، ٹیریٹری اینڈ گورنمنٹ. اب ہم اگر بات کریں اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کے پرنسپلز کی، تو نمبر 1 جو ہے ریلیجن اینڈ پالیٹکس آر ناٹڈ. اسلام میں جو ایک اسلام اور جو سیاست ہے وہ کیا نوٹ کیے ہوئے ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے. جیسے کہ سیکولرزم کا کنسیپٹ ہے کہ اس میں جو سیکولرزم ہے یہ کیا کہا جاتا ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ دین سے یا مذہب سے الگ ہوتی ہے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں سیاست اور ریلیجن جو ہیں آپس میں نوٹ کیے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. سیکنڈ اگر پرنسپل کی بات کریں تو یہاں پہ سوورینٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جو حاکمیت اعلیٰ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. جو سپریم پاور ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، ٹھیک ہے، یونیورسل ہے. اس کے علاوہ تھرڈ پرنسپل کی اگر ہم بات کریں تو اسلام میں کنسیپٹ ہے خلافت کا. ہمارے خلفائے راشدین ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 خلفائے راشدین ہم مینشن کر سکتے ہیں. تو ہمارے اسلام میں کیا کنسیپٹ ہے؟ خلافت کا کنسیپٹ ہے. نمبر 4 پرنسپل لیجسلیشن بائی شورا. تو اسلام میں جو بھی قوانین بنتے ہیں وہ شورا کے ذریعے سے بنتے ہیں، مطلب کنسلٹیشن کے ذریعے سے بنتے ہیں. اس میں جو لوگوں کے ایک کلیکشن ہوتی ہے، کلیکٹنگ باڈی ہوتی ہے، وہ ڈسکس کی جاتی ہے، ان کے ساتھ کنسلٹ کیا جاتا ہے اور اسلام کے تحت جو ہے وہ قوانین وغیرہ بنائے جاتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی آف گورنمنٹ، جو حکومت ہوتی ہے ایک طرف تو وہ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی وہ اکاؤنٹیبل ہوتی ہے. اسلامک پولیٹیکل سسٹم. اگر 6 پرنسپل کی بات کریں تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. جو جوڈیشری اب کسی کے انفلوئنس میں نہیں آتی بلکہ آزاد ہوتی ہے اپنے فیصلوں کے اندر. وہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کرتی ہے اور وہ کسی رولر یا کسی پاورفل کے انفلوئنس میں نہیں آتی. 7 پرنسپل کی بات کریں تو اسلام کے اندر ایکویلٹی بیفور لا ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں اسلام کے اندر. نمبر 8 پرنسپل کی بات کریں، پاور ایز ٹرسٹ. پاور کو کیا ہے؟ ایک ٹرسٹ کے طور پہ ایک جو ہے رولر کو دیا جاتا ہے، اس کو ایک امانت کے طور پہ دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ 9 پرنسپل اگر ہم بات کریں تو اسلامک اسٹیٹ میں یہ کنسیپٹ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کنسیپٹ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا ہے. اور نمبر 10 جو ہے جو ہمارے لا بننے ہیں، جو بھی پاورز ہیں وہ سوورینٹی سے ڈرائیو ہوتی ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کی نازل کی قرآن پاک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی احادیث ہیں جو پرائمری سورسز آف شریعہ ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈری جو ہے اجماع، اتحاد اور جو ہے ان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈرائیو کرتے ہیں اور اپنے قوانین بناتے ہیں. جو پرائمری سورسز پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. تو دس از دا پولیٹیکل سسٹم آف اسلام اور اس کے جو ہیں مین پرنسپلز ہیں. اگر ہم ان کو جو ہے ایک بار ریکیپ کریں تو اس طرح کر سکتے ہیں: دا سسٹم آف پالیٹکس اینڈ گورنمنٹ ہیونگ اتھارٹی اینڈ رول آف ریلیجن اینڈ انفلوئنس آف گورنمنٹ آن ڈیسیجن میکنگ. دس از کالڈ دی سسٹم آف پالیٹکس. دس از کالڈ سسٹم پولیٹیکل سسٹم آف اسلام. اینڈ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دی کمپوننٹس آف اے اسٹیٹ. کے اسٹیٹ کے کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے بات کی کہ دیر از اے کانسٹیٹیوشن ان اے اسٹیٹ، دیر آر میسز، آئیڈیالوجی، ٹیریٹری اینڈ گورنمنٹ آر دی مین کمپوننٹس آف اے اسٹیٹ. اس کے بعد ہم نے مین پرنسپلس کی بات کی کہ اسلام کے اندر اسلامک پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس کے اندر جو ہے ریلیجن اور پالیٹکس کیا ہے؟ نوٹ کیے ہوتے ہیں. سوورینٹی کس کے پاس ہوتی ہے؟ اللہ کے پاس ہوتی ہے. خلافت کا کنسیپٹ ہے. لیجسلیشن کیسی ہوتی ہے؟ یہاں پہ شورا کے ذریعے سے ہوتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کی اللہ کے ہاں بھی ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے بھی ہوتی ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کنسیپٹ ہے. ایکویلٹی بیفور لا ہے اور پاور کو ایز اے ٹرسٹ رکھا جاتا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کنسیپٹ ہے. سوورینٹی، سورسز آف آل پاور اینڈ لاز، اللہ کے نازل کے احکامات کے مطابق تمام قوانین جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں.
اب ہم بات کریں گے کہ فیچرز آف اسلام ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ، کہ اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے کون سے فیچرز ہیں جو اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیتے ہیں، یا ان میں ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے اس سے تشکیل ہوتی ہے۔ نمبر 1، اسلام کے پولیٹیکل سسٹم میں جو ہے بیسک ہیومن رائٹس پہ بات ہوئی ہے کہ انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو آج یونائٹڈ نیشنز کے اوپر بات کرتا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو ہے اس سے بھی بلکہ زیادہ جو ہے بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں اسلام کے اندر مینشن ہے۔ نمبر 2، اگر ہم بات کریں تو اسلام جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کی بات کرتا ہے، حقوق و فرائض کی بات کرتا ہے۔ اسلام میں مختلف لوگوں کے جو حقوق بھی ہیں، ان کے فرائض بھی ہیں، اس سے ایک بیوٹیفل سسٹم جو ہے تشکیل پاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سوورینٹی ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، تو لوگوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، دین دے ڈو دے پرفارم دیئر ورک آنیسٹلی، اور اچھے انداز میں چیزیں پرفارم کرتے ہیں۔ سوورینٹی کس کے پاس اسلام میں؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو اس سے کیا تشکیل ہوتی ہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے تشکیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خوف خدا ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے اچھائی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹس آف ہیومن، یہاں پہ ڈگنیٹی آف ہیومن جو ہے ایک انسان کو عظمت جو ہے عطا کی گئی، ایک عزت جو ہے انسان کو عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے، اور اس انسان کی جو ہے عظمت کے اوپر یہاں پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انڈیویجول فریڈم جو ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی جو آج ہم بات کرتے ہیں، اس کا کنسیپٹ ہمیں اسلام کے پولیٹیکل سسٹم میں ملتا ہے، ہم اپنے جو پوائنٹ آف ویو کو رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رائٹس آف مائنورٹیز جو ہیں، یہاں پہ اس کا کنسیپٹ ہے، انہیں ذمہ کہا جاتا ہے، وہ جزیہ دیتے ہیں، وہ اس کے بدلے میں اسٹیٹ کیا کرتے ہیں؟ انہیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں، انہیں ایکسٹرا رائٹس دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ سلیوری کا کنسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر، اسلام کے اندر جو ہے سلیوری نہیں ہے، کسی کو غلام بنانے کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ اوائڈ ریلیجیس اینیمیٹی، یہاں پہ اسلام میں یہ بھی کنسیپٹ نہیں ہے اسلامی پولیٹیکل سسٹم میں کہ آپ ریلیجیس کے طور پہ کسی کو اپنا دشمن بنا لو۔ تو اسلام میں جو ہے یہ کنسیپٹ ہے کہ دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، مطلب جو دین کے معاملات میں کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ 9 جو پرنسپل ہے رول آف لا ہے، رول آف لا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ یہاں پہ جو ہے جو لا ہے اس کے میں کسی کو جو ہے وہ رعایت وغیرہ جو ہے وہ، یا اس کو امپیونٹی جو ہے نہیں دی جاتی۔ اس کے علاوہ ریاست مدینہ کا کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، ہم ویلفیئر اسٹیٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اس کی مثال قائم کی، اس کو قائم کر کے۔ اس کے علاوہ اطاعت امیر کا کنسیپٹ ہے کہ جو آپ کے اوپر حکمران بنایا جائے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اکنامک پراسپیرٹی ہے، اکنامک پراسپیرٹی کس طرح آتی ہے؟ اسلام کے اکنامک پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے، زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ جو ہے مختلف اسلامک ربا فری اکانومی ہے، جس سے کیا آتی ہے؟ اکنامک پراسپیرٹی آتی ہے، اور اس سے کیا تشکیل ہوتی ہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ تشکیل ہوتی ہے۔ ٹرسٹفلنیس ہے، امانت کا کنسیپٹ ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ ایکویلٹی ہے، اسلام میں جو ہے سب برابر ہیں، مسلمان برابر ہیں اور تمام لوگ برابر ہیں۔ ڈیوٹیز آف سٹیزنز یہاں پہ مینشن ہے، جس طرح ایک اسٹیٹ کے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اسی طرح ایک سٹیزن ایز اے سٹیزن بھی کچھ جو ہیں ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو ایک سٹیزن کو پرفارم کرنی اس کے اوپر لازمی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے اسپیشل فیچرز ہیں اسلام کے جو اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے بناتے ہیں۔ اگر ہم ویسٹ کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی اور اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، تو اسلام میں جو سوورینٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جبکہ ویسٹ میں ڈیموکریسی کی بات کریں تو وہ لوگوں کے پاس سوورینٹی ہے، دے میں بھی کرپٹ، وہ کرپٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ سو یہ اسلام اس طرح جو اسلام کا سسٹم ہے بیسٹ ہے۔ اسٹیٹس آف میسز ہمیں وہاں پتہ چلتا ہے کہ رائٹ ٹو ووٹ، اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ اسلام میں جو ہے شورا کا کنسیپٹ ہے، کنسلٹیشن کا کنسیپٹ ہے، وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے لوگوں کے سامنے، یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہم نے بات کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اس کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اور انسانوں کے سامنے بھی اس کو جو ہے جواب دہ ہونا پڑتا ہے ایک رولر کو۔ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے وہ میجورٹی سے آتی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے مختلف دوسرا کنسیپٹ ہے، اس میں سلیکشن اور الیکشن دونوں کنسیپٹ موجود ہیں۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم ٹیریٹری کی بات کریں تو ٹیریٹری میں جو ہے یہاں پہ فکسڈ باؤنڈریز ہوتی ہیں، لیکن اسلام میں جو ہے باؤنڈریز کا کنسیپٹ نہیں ہے، جیسے نیشنلزم اور مسلم امہ کا کنسیپٹ موجود ہے کہ ود آؤٹ جو ہے باؤنڈریز جو ہے جہاں پہ مسلمان ہیں وہ ایک مسلم امہ کا کنسیپٹ ہے کہ وہ ایک امت مسلمہ کا ایک حصہ ہے۔ ٹینیور کی بات کریں تو وہاں پہ جو رولر بنتا ہے اس کا ڈیموکریسی کے اندر 5 سال یا 6 سال اس کی فکس ٹینیور ہوتا ہے، لیکن لائف اسپین کے لیے یہاں جو ہے بنایا جاتا ہے خلیفہ۔ بیسک رائٹس کی وہاں پہ بھی بات کی گئی، یہاں پہ بھی بات کی گئی۔ کرمنل لا کی بات کریں، کرمنل لا جو ہے ڈیموکریسی کے اندر موجود ہے کہ جو جرم ہے ان کی سزائیں موجود ہیں، لیکن اسلام کے اندر بھی اس طرح کا کنسیپٹ موجود ہے، اسلامک جو پنشمنٹس موجود ہیں، حدود ہے، آرڈیننس وغیرہ، حدود وغیرہ ہیں، یا دوسرے کنسیپٹ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھیں گے اسلام جو ہے ایک بہترین ایک سیاسی نظام پیش کرتا ہے جو ویسٹرن جو سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم اس سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر ہم اس سارے مطلب جو ہے وائٹ بورڈ کے اوپر جو ویزیبل پوائنٹس ان کو ریکیپ کریں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ اسلام کے ایک ویلفیئر اسٹیٹ جو کیسے بناتے ہیں اپنے پولیٹیکل سسٹم کے ذریعے سے، تو سب سے پہلے ہم نے بات کی اسلام بیسک ہیومن رائٹس پرووائڈ کرتا ہے۔
اسلام بتاتا ہے کہ آپ کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کیا ہیں. سوورینٹی کا کنسیپٹ ہے کہ سوورینٹی اللہ کے پاس ہے, لوگوں کے پاس نہیں ہے. اسٹیٹس آف ہیومن ہے, وہ بھی جو ہے ایک انسان کو ڈگنیٹی دی گئی ہے. سوورینٹی میں بات کریں تو اس میں جو خلیفہ کی اگر ہم بات کریں تو خلیفہ میں اسے وائسجرنٹ بنایا گیا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ نے, اور اس کو کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے اپنی حکومت کو ایک اچھے انداز میں جو ہے چلائے اور لوگوں کی جو نیڈز ہیں, نیسیسٹیز اس کو فلفل کرے. اور اس کے علاوہ جو اگر ہم بات کریں انڈیویجول کی فریڈم کا کنسیپٹ موجود ہے, رائٹس آف مائنورٹیز کا کنسیپٹ موجود ہے. سلیوری کا کنسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر, آپ کسی کو غلام نہیں بنا سکتے. اب ریلیجیس انیمٹی کو ممنوع کیا گیا ہے اسلام کے اندر. رول آف لا ہے, ریاست مدینہ کا کنسیپٹ ہے, اطاعت امیر ہے, اور اس کے علاوہ اکنامک پراسپیرٹی ہے, ٹرسٹفلنیس ہے, امانت ہے, ایکویلٹی ہے, ڈیوٹیز آف سٹیزنز وغیرہ سارا کچھ مینشن ہے. ہم نے پھر ڈیموکریسی کے ساتھ کیا کمپیئر کہ وہاں پہ سوورینٹی لوگوں کے پاس ہوتی ہے, اسٹیٹس آف میسز بتایا گیا, وہ رائٹ آف ووٹ ان کے پاس ہوتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, گورنمنٹ کی بات کی. پھر ہم نے بتایا کہ نیشنلزم اور مسلم امہ کا کنسیپٹ ہے, کس طرح ان کی اسپیسیفک باؤنڈریز ہوتی ہیں, لیکن جو ہے اسلام کی باؤنڈریز نہیں ہیں, انلمیٹیڈ ہے. اور جہاں پہ مسلمان ہیں, مسلم امہ کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے. ٹینیور کی بات کی, وہاں کے فکس ہوتا ہے, یہاں پہ لائف اسپین کے لیے ہوتا ہے. بیسک رائٹس وہاں پہ موجود ہے, یہاں پہ بھی موجود ہیں. کرمنل لا کی بات کی, وہاں پہ ہمیں آج انٹرنیشنل لاز ڈفرینٹ ملتے ہیں. اسلام کے اندر بھی جو ہے اسلامک لاز موجود ہیں, جس کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے, ان کو کرائمس کے اوپر ان کو پنش کیا جاتا ہے. سو دس از آل اباؤٹ دی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام.